یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمندر کے اندر جتنا پانی ہے، جتنے اس کے قطرے ہیں، میں وہ گن سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جتنے آسمان کے ستارے ہیں، میں وہ بھی گن سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سمندر کے اندر جو ریت ہے، ان ریت کے ذرات کو بھی گن سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص آپ پر درود بھیجتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جو رحمت نازل فرماتا ہے، وہ نہیں گن سکتا۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ درود پاک پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے۔ اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھیں اور خاموشی سے بیٹھے رہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی اجر ہے، لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس کے محبوب پر درود و سلام پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے زمین و زمان، تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے چنین و چنان، تمہارے شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ۔ جن کے عشق اور محبت کا پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے، سبحان اللہ۔ جن کے عشق اور محبت کا پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے، اور آج 25 صفر مظفر ہے، اسی ہستی کا آج عرس مبارک بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا گو کے موضوع کچھ اور ہے، لیکن اتنی بڑی ہستی جو 1000 کتابوں کے مصنف ہو، 1000 کتابیں جس نے لکھی ہوں، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 52 علوم پر مہارت عطا کی ہو۔ سبحان اللہ۔ 52 علوم پر، ایک روایت میں 56 بھی آتا ہے، 56 علوم پر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہارت دی ہو، اور وہ ہستی جو 4 سال کی عمر میں قرآن پاک نازلہ پڑھنے۔ سبحان اللہ۔ 4 سال کی عمر، آج ہمارے 4 سال کے بچے کو بات کرنا سیدھا نہیں آتا۔ 4 سال کی عمر میں قرآن پاک نازلہ پڑھا، اور 12 سال کی عمر میں حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام علوم مروجہ دین پڑھ لیا تھا، اور 12 سال کی عمر میں آپ نے پہلا فتویٰ دیا۔ سبحان اللہ۔ آج آپ صرف اندازہ لگائیں کہ ہمارا بچہ اگر 12 سال کا ہو، اسے ٹھیک سے دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور امام اہل سنت وہ ہستی ہے کہ مرتبہ آپ کو کسی نے حافظ کہہ دیا، حافظ صاحب، چونکہ آپ نے قرآن پاک حفظ نہیں کیا تھا، تو امام اہل سنت نے کہا، آج تو لوگ کہتے ہیں کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، حافظ کہیں، عالم کہیں، اگر کوئی نہیں کہے تو لوگ دل میں برا مانتے ہیں، اس نے مجھے حافظ نہیں کہا، عالم نہیں کہا، میں تو عالم ہوں، میں نے حج کیا، اس نے مجھے حاجی نہیں کہا۔ یہ تمام چیزیں، یہ جو ہے نا،
یہ ایسی وجود، ایسی شیطانیت، اسی دل کے اندر جو شیطان بیٹھا ہے، تکبر غرور اس نے ڈال دیا، بس اسی میں لگے رہو، اللہ کی راہ سے دور رہو کہ لوگوں نے مجھے عالم کیوں نہیں کہا، لوگوں نے مجھے حافظ کیوں نہیں کہا، لوگوں نے مجھے عزت کیوں نہیں دیا۔ جس کی عزت رب کائنات کی بارگاہ میں اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں، اسی عزت کون گھٹا سکتا ہے؟ عز من تشاء وتذل من تشاء، لوگوں کی عزت ذلت پر نہ دیکھ، یہ دیکھ کہ ساری عزتیں اور ذلتیں دینے والا خود خالق کائنات ہے۔ تو لوگوں نے آپ کو حافظ کہہ دیا، تو آپ نے کہا کہ میں حافظ تو نہیں، میں نے جی کے ناظرہ قرآن کو پڑھا نہیں، لیکن حفظ نہیں کیا۔ تو پہلی تراویح تھی، رمضان مبارک کا آغاز ہو چکا تھا، آپ نے پہلی تراویح کو قرآن یاد کرنا شروع کیا، کہیے سبحان اللہ۔ جس پر اللہ کا کرم ہو جائے تو پھر ایسے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم اگر کند ذہن کے سارا دن بیٹھے تو آدھا رکوع قرآن پاک کا یاد نہیں کر سکتے۔ اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہے، آپ فرماتے ہیں پہلی تراویح کو میں نے قرآن کا پہلا سپارہ یاد کرنا شروع کیا، اور یاد کر کے اسی تراویح میں پہلا سپارہ سنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسری تراویح میں اعلیٰ حضرت نے دوسرا سپارہ یاد کر کے وہ سنایا۔ جہاں 30 تراویحاں ختم ہوتی ہیں، اعلیٰ حضرت 30 قرآن سپارے یاد کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت اشاعرہ، آج کافی نوجوان ہمارے، ان کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اعلیٰ حضرت کون تھے، اعلیٰ حضرت کون تھے، اور آج ہمیں بریلوی کیوں کہا جاتا ہے؟ بریلوی کوئی مسلک نہیں ہے عزیزان محترم، بریلی ہندوستان کا ایک شہر ہے، جس شہر کے اندر امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس نسبت سے ہم بریلوی کہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اسی امام اہل سنت کا کلام پڑھ رہا ہوں، بے شمار ان کے کلام ہیں، انہوں نے جب بھی قلم اٹھایا تو نعت مصطفیٰ لکھی، سبحان اللہ۔ جب بھی قلم اٹھایا تو مدحت مصطفیٰ کی ہے، جب بھی قلم اٹھایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، اور لے خبر جد کے غیروں کی طرف دھیان گیا۔ عزیزان محترم، امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ زمین و زمان اللہ نے آپ کے لیے بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ چینی و چنا، یہ زبان جو دہن میں اللہ نے دی ہے، یہ تیری بدعت کے لیے دی ہے۔ سبحان اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے سے سچا عشق اور محبت نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم، جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے سورہ نون والقلم سے میں نے تلاوت کی ہے، بلا تمہید میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے
قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا نون والقلم، قسم ہے مجھے قلم کی، وما یسطرون، اور قسم ہے مجھے اس تحریر کی جو فرشتے لکھ رہے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنی رب کی نعمت کے سبب مجنون نہیں ہے، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خلق عظیم پر فائز فرمایا۔ یہ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ ہے، اس کی تشریح مختصر بیان کروں۔ یہ آیت مبارکہ کب نازل ہوئی؟ ایک مرتبہ اس ٹائم کے کافروں نے آپ کو معاذ اللہ کہہ دیا مجنون، یعنی آپ پاگل ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر وانک لمجنون، کہ آپ پر جو قرآن نازل ہوا ہے آپ معاذ اللہ مجنون ہیں، پاگل ہیں۔ جب یہ جملہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کہا گیا آپ کو دل پر تو بڑا صدمہ ہوا، لیکن چونکہ رحمت للعالمین تھے، میں آپ کے اخلاق بتانے لگا ہوں کہ آج ہمارے اخلاق کس قدر ہے۔ ہم بھی اسی نبی کے امتی ہیں، ہم بھی اسی نبی کے امتی ہیں۔ ذرا ہر شخص بشمول میرے، میں خود اپنے گریبان میں جھانکوں کہ میرے اندر کتنے اخلاق ہیں، میرے اندر کتنی سیرت ہے، اور ہر شخص اپنی ذات کا خود محاسبہ کرے کہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج نصیحت آموز چند ایک باتیں بیان کروں گا، میرا بیان اچھا لگے یا نہ لگے، لیکن قرآن و حدیث سمجھ کر دل پہ ضرور لینا اور زمین سے خود پوچھنا کہ ہم جس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور یہ زمانہ عزیزان محترم بہت فتنہ دور ہے، اور کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں، میں ایک عام بات کر رہا ہوں کہ جو دور چل رہا ہے اس دور کے مطابق آج مسلمان کو کس راستے پر چلنا چاہیے تھا اور مسلمان کس راستے پر چل رہا ہے، وہ جنرلی بات میں کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت نے یہ برداشت نہ کیا۔ کہیں سبحان اللہ کہ میرے محبوب کو لوگ مجنون کہیں اور میں خاموش ہو جاؤں، میرے محبوب کو لوگ پاگل کہیں میں خاموش ہو جاؤں، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے قسم ہے قلم کی، سبحان اللہ۔ اے پروردگار تو سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، اگر تو ایسے بھی کہہ دیتا تو لوگ یقین کر لیتے۔ سبحان اللہ۔ رب کی بات کون ٹال سکتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کیا ہو؟ مخلوق میں یہ جرت نہیں کہ وہ اپنے خالق کی بات کو ٹال سکے، لیکن اے پیارے رب تو نے قسم کس لیے فرمائی؟ سبحان اللہ۔ یہاں بتانا یہ مقصود تھا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اے میرے محبوب علیہ السلام کو معاذ اللہ پاگل کہنے والوں سنو میرے رب نے کیا جواب ارشاد فرمایا ہے۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے قلم کی اور مجھے قسم ہے اس تحریر کی جو فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اے پیارے محبوب علیہ السلام انت بنعمت ربک بمجنون، آپ رب کی نعمت کے سبب مجنون نہیں ہیں، پاگل نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اے محبوب علیہ السلام آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ یعنی ایک پاگل شخص اگر کوئی عمل کرے، کوئی بھی عمل کرے، یہ شرعی کئی مسئلہ ہے،
اس پاگل شخص کے عمل کا اس کو اجر نہیں ملنا، کیونکہ اسے پتہ نہیں نا میں کیا کر رہا ہوں، نیکی ہے، بدی ہے، اچھا کام ہے، برا ہے، وہ مفلوج ہے اس کا ذہن، وہ اگر نیکی کرے بھی اس کے لیے اجر نہیں ہے۔ تو کافر یہ کہنا چاہتے تھے اے نبی یہ جو تو کر رہا ہے معاذ اللہ تو مجنون ہے، تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اے محبوب علیہ السلام آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ۔ عزیزان محترم آج لوگ کہتے ہیں کہ شان مصطفیٰ کیوں بیان ہوتی ہے، ارے شان مصطفیٰ کیوں بیان نہ ہو کہ رب تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ خود قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ جب خالق کائنات اپنے محبوب علیہ السلام کی شان سردار میں بیان کرے، خالق کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ خود خالق ہو کر مالک ہو کر پیارے محبوب علیہ السلام کی شان بیان کرے تو وفادار امتی کا بھی حق بنتا ہے، وفادار امتی کلمہ گو کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے، اپنے نبی کے نام کی محفلیں سجاتا رہے، اپنے نبی کے تذکرے کرتا رہے، درود و سلام پڑھتا رہے، درود و سلام پڑھتا رہے۔ تو عزیزان محترم رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز فرمایا ہے، اخلاق عظیم پر فائز فرمایا ہے۔ آج جو گفتگو ہونی ہے، جو بات ہونی ہے وہ اخلاق پر ہونی ہے۔ آج ہمارے اخلاق بگڑ گئے، نہ ہمیں بڑوں سے بات کرنے کی تمیز، نہ ماں باپ سے بات کرنے کی تمیز، نہ ہمیں استاد کا احترام، نہ ہمیں مرشد کا احترام، نہ ہمیں ایک چھوٹے سے وہ پیار رہا، نہ ہم نے بڑوں کا وہ احترام کیا۔ عزیزان محترم آج ضرورت سمر کی ہے، لوگوں واپس پلٹ آؤ، کس ڈگر پہ چل رہے ہو؟ تمہیں میرے آقا نے یہ نہیں سکھایا کہ ماں باپ سے کھڑے ہو کر بلند آواز سے بات کرو، بلند آواز سے بات کرو، نہیں، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ماں باپ کے سامنے کبھی اف بھی نہیں کرنا، ماں باپ کے سامنے کبھی اف بھی نہیں کرنا۔ لوگوں اس دین نے تمہیں سب کچھ بتلا دیا کہ ماں باپ سے بات کیسے کرنی ہے، استاد کا احترام کیسے کرنا ہے، مرشد کا احترام کیسے کرنا ہے، اور ایک مسجد امام کا احترام کیسے کرنا ہے، اور ایک بڑے سے کس طرح بات کرنی ہے۔ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہے۔ آج ہم حدیں کراس کر گئے، لیکن یاد رکھنا پچھلی امتیں جو گزری ہیں وہ اگر اپنے بڑے کے آگے چند قدم یا ایک قدم یا آگے ہو جاتے زمین کے اندر وہ چلا جاتا تھا۔ اللہ کا عذاب ایسا نازل ہوتا، اپنے بڑے کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے چند قدم اگر اپنے باپ یا بڑے بھائی سے تھوڑا آگے چلنے لگ جاتا، زمین منہ کھولتی وہ زمین کے اندر دھس جاتا تھا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج محبوب علیہ السلام کی ذات بابرکات کا صدقہ ہم سے سارے عذاب، ظاہری عذاب اٹھا لیے ہیں، وما اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب علیہ السلام جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں ان پر کوئی عذاب نازل نہیں کروں گا۔ عزیزان محترم لیکن کیا وجہ ہے؟ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے سبب کی نعمتیں ملی ہیں تو پھر آج ہمیں ہمارے اخلاق کو کیا ہو گیا؟ ہم بڑے سے آج کس طرح بات کرتے ہیں، ایک عالم دین سے کیسے بات کرتے ہیں، ایک مرشد سے ایک انسان سے کس طرح بات کرنی ہے، یہ اخلاق ہمیں خود سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ایک اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا تھا، سورج کو اشارہ فرمائے تو سورج واپس پلٹ آتا تھا، درخت کو اشارہ کریں تو درخت زمین